بچے کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا ہوا بچہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا۔ فرعون کی مشاطہ کے لڑکے نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، اور حضرت ابن مریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریر رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طرح ایک تہمت لگائی گئی تو برات کے لیے ایک نوزائیدہ بچے نے گواہی دی، اور فرعون کی مشاطہ کے بچے نے اپنی والدہ کو خدا کی وحدانیت پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زہیر تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زہیر نے آپ کو کنویں میں سے نکال لیا۔ تو آپ کے بھائیوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ اس کو بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زہیر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کی فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کطفیل مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو وہ بھی وہاں گئے، اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنے ہی ہیرے قیمت دے کر ان کو خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی کا عالم یہ تھا کہ خوبصورتی، خوبروئی اور جمال اور عنائی کا مجسم تھے۔ شمس و قمر کی طرح وہ منور تھے، عصمت و حیا کی فروانی، اور پھر ہر وقت ساتھ رہنا عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جانثار ہونے لگیں۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریدہ تھیں، اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبلبانے لگیں۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لگیں تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی سد دروازے پر پہنچ گئیں۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوئے اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو آپ سزا دیں، اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا اور کوئی بڑی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہیں۔ اس نے خود مجھے لبلبایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گئے اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند زبان میں کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطا کار قرار دے کر ڈانٹ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا
اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔